اتحادی جماعتوں کا بڑا مطالبہ تسلیم، وفاقی بجٹ میں سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 18 سے کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کے ترقیاتی منصوبوں پر تحفظات دور کیے جائیں گے، سندھ کی یونیورسٹیز کے فنڈ بڑھائے جائیں گے۔ ڈیجیٹل سروسز کے حوالے سے سیل ٹیکس صوبوں کا حق ہے، چاروں صوبوں میں ترقیاتی منصوبے PIDCL مکمل کرے گی۔ بجٹ کے حوالے سے اتحادیوں سے مزید مشاورت بھی جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کا سولر پینلز پر ٹیکس میں کمی کا خیر مقدم۔ سینئر رہنما سید نوید قمر نے کہا کہ ہماری خواہش تھی سولر پینلز پر ٹیکس صرف 5% تک ہوتا، سولرائزیشن سے متعلق کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دے دی۔ حکومت کا زرعی شعبے کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی ٹیکس نہ لگانے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا کہ IMF کو بتا دیا تھا زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، خوشی ہے انہوں نے بات مان لی۔ شہباز شریف کی دنیا میں پاکستان کا بہترین موقف پیش کرنے پر بلاول بھٹو کی تعریف، بولے بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے بہترین کام کیا۔ اسرائیلی اقدامات کو عالمی امن اور خطے کے لیے خطرہ برقرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے صہیونی ریاست نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی۔ غزہ کی صورتحال پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ وزیر اعظم کا عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ ظہرانے میں امریکی نائب صدر JD وینس، ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار شریک ہوں گے۔ ٹرمپ کی دھونس اور دھمکیوں سے ایران کے ساتھ ڈیل کی کوشش، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا ہم جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں، آیت اللہ خامنائی آسان ہدف ہیں لیکن ابھی نہیں ماریں گے، امریکی شہریوں اور فوجیوں پر حملے برداشت نہیں کریں گے، تہران سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید۔ امریکی صدر کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ، اجلاس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر ایٹمی حملے کی باتیں، امریکی نائب صدر JD وینس کا ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کا اشارہ۔ سوشل میڈیا پر کہا ایران کا یورینیم افزودگی پروگرام ختم کرانے کے لیے ٹرمپ مزید اقدامات کر سکتے ہیں، آخری فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہی ہوگا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہکابی کی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایران پر ایٹمی حملے کی تجویز۔ صدر ٹرمپ کے نام پیغام میں کہا کہ آپ کا فیصلہ تاریخ ساز ہو سکتا ہے۔ جاپان پر ایٹمی حملہ کرنے والے صدر ٹرومن کا حوالہ بھی دیا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکی شہری کسی بھی صورت ایران اور عراق کا سفر نہ کریں۔ آپریشن وعدہ صادق سوم کی 10ویں لہر، ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 لڑاکا طیارہ مار گرایا۔ ایرانی پاسدارانہ انقلاب کا اسرائیل پر جدید خودکش حملوں کا بھی اعلان۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی، امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر حوثیوں نے اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایرانی افواج کے اسرائیل پر حملے قانونی اور جائز ہیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا دو ٹوک موقف، جنگ سے متعلق اختیارات پاسدارانہ انقلاب کو منتقل کر دیے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، ایران جوہری ہتھیاروں کی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کر رہا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل موسوی بھی ایرانی شہریوں کو وارننگ کر دی، کہا اسرائیلی شہریوں نے زندگیاں بچانی ہے تو تل ابیب اور حیفا فوری خالی کر دیں، اسرائیل کو اصل سزا دینے والا آپریشن جلد شروع ہوگا۔ ایران میں پھنسے ہم وطنوں کو لے کر PIA کی پہلی خصوصی پرواز اشخاباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ PIA کی خصوصی پرواز 107 مسافر واپس وطن پہنچے۔ ایرانی فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے ایران میں موجود پاکستانی شہری زمینی راستے سے ترکمانستان کے شہر اشخاباد پہنچے تھے۔ پاک تفتان بارڈر سے بھی 26 زائرین اور 90 طالب علم وطن واپس پہنچ گئے۔ تمام افراد کو پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔
پاکستان کا ایران سے سفارتی حکام کے اہل خانہ کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ، مشہد اور زاہدان کے قونصلیٹ کام جاری رکھیں گے۔ چین نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی حمایت کر دی۔ صدر شی جن پنگ کہتے ہیں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں نے خطے کو بحران میں ڈال دیا۔ اسرائیل پر واضح رد عمل اور خطے میں امن کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ قطر اور روس کی بھی ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ فرانس نے طاقت کے ذریعے ایران میں حکومت تبدیلی کی مخالفت کر دی۔ ججز کا فرض ہے اپنی صفوں میں طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے والوں کی نشاندہی کریں۔ ججز اخلاقی وضاحت اور ادارہ جاتی جرات کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا سروس کیس میں عدلیہ سے متعلق اہم فیصلہ۔ جسٹس منصور شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اندر سے تنقید آئین کی وفاداری کی جڑ ہے، بے وفائی کی نہیں۔ ججز کو چھوٹے قلیل مدتی فوائد کے لالچ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے فوائد محض وہم اور عارضی ہوتے ہیں، اصولی انحراف پر استوار ہوتی ہے۔ جب انصاف کی روح کو خطرہ ہو تو عدالتوں کو مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ ان ججز کو بری نہیں کرے گی جو اپنی آئینی ذمہ داری ترک کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ محض تنازعات کے حل کا فورم نہیں، سپریم کورٹ کا آئینی ضمیر ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے پاکستان واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف کو الوداع کہنے کے لیے لیگی کارکن ایون فیلڈ پہنچے۔ نواز شریف طبی معائنے کے لیے 1 جون کو برطانیہ پہنچے تھے۔ عید الاضحیٰ پر لندن میں ہی منائی۔ نواز شریف نے مختلف میڈیا ٹاکس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کارکردگی کو سراہا۔ نواز شریف ITCT اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی سے منظور شدہ پنجاب کا پہلا ادارہ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سلیکان بلاک کی منظوری دے دی۔ 23 بڑی IT کمپنیز نواز شریف ITCT میں اپنے ادارے قائم کرنے کو تیار ہیں۔ لندن کا نامور امپیریل کالج نوے کیئر کے اشتراک سے میڈیکل کالج اور ہسپتال بنائے گا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی 12 لاکھ روپے تک آمدنی پر انکم ٹیکس صفر کرنے کی سفارش۔ ارکان نے کلبز کی آمدنی پر ٹیکس کی حمایت کر دی۔ سینیٹر سلیم مانوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی کا اجلاس، چیئرمین FBR کی شرکت۔ کہا کلب 300 لوگوں کی عیاشی کے لیے بنایا گیا، آمدنی پر ٹیکس لگے گا۔ 1 جولائی سے نان فائلر اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے۔ بجٹ میں عام آدمی کا خیال رکھا گیا، ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطیر رقم رکھی گئی۔ وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب نوشیروانی کی ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند اور دیگر کے ساتھ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس۔ کہا بجٹ کا کل تخمینہ 1028 ارب روپے ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ 8 شہروں میں سیف سٹی منصوبے کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فساد اور اداروں کے خلاف مہم چلانے کے پیسے نہیں دیے، بچوں کو مفت لیپ ٹاپس دیے، قرضے فراہم کیے تاکہ کاروبار کر سکیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری اور صوبائی وزیر بلال یاسین کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ مریم نواز نے پنجاب کا دوسرا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا۔ ہیلتھ سیکٹر میں مفت دوائیاں مل رہی ہیں۔ پنجاب میں تعلیم اور صحت اولین ترجیح ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے 1100 ماحول دوست بسیں جلد سڑکوں پر ہوں گی۔ جیکب آباد کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس حادثے کا شکار۔ جیکب آباد کے قریب 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ دھماکے میں 8 کلو دیسی ساخت کا مواد استعمال ہوا۔ دھماکے کی جگہ پر 2 فٹ گہرا اور 3 فٹ چوڑا گڑھا پڑ گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق ریلوے ٹریک پر ہونے والا دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا۔